پاکستان کی معیشت پہلے ہی بحران میں ہے، عوام کی معاشی مشکلات میں بھی کوئی کمی نہیں آ رہی۔ ایسے میں انٹرنیٹ کے سلو ڈاؤن سے کچھ طبقات کا روزگار کا براہ راست متاثر ہونا جو ہے وہ لازمی بات ہے۔ ملک کی معاشی ترقی پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر IBA ڈاکٹر اکبر زیدی اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر زیدی بہت شکریہ۔ پاکستان کے سیکیورٹی مسائل تو ہیں، لیکن ملک کے معاشی مسائل بھی تو اتنے ہی سنگین ہیں۔ بظاہر تو انٹرنیٹ کو سیکیورٹی کے معاملات کی وجہ سے مینیج کیا جا رہا ہے، کیا یہ مسئلے کا مناسب حل ہے؟ آج کل کے دور میں اگر آپ ملک کو برباد کرنا ہے تو پھر سیدھی بات ہے کہ آپ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی اس کی ختم کر دیں، اس کا رشتہ دنیا سے توڑ دیں۔ جو آپ نے ابھی بہت اچھی جو دکھائی ہیں کلپس، سب یہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا پوری اقتصادی معیشت جو بھی ہم کرنا چاہ رہے ہیں اور تعلیم وغیرہ، اس کے انٹرنیٹ وغیرہ کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اس وقت پاکستان میں تقریباً 47% کوئی 120 ملین لوگ ہیں جن کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن، اور یہ سب بڑے بڑے شہروں میں نہیں رہتے، یہ کام بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں۔ اور آج کل تو دیکھیں یہ بڑی تضاد سا ایک سمجھ آتا ہے، اگر آپ اس پہ تو بہت لمبا پروگرام کیا جا سکتا ہے کہ معیشت وغیرہ۔ دیکھیں ایک طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ٹیکس جو ہے پاکستان میں بڑھایا جائے، بہت ضروری ہے، ٹیکس بڑھانا چاہیے، ٹیکس جمع کرنا چاہیے ان لوگوں سے۔ تو اب دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ای پیمنٹس ہیں اس کو بند کر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ جب بند ہو جاتا ہے تو ملک بند ہو جاتا ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں۔ ٹویٹر تو چھوٹی سی بات ہے، پورا ملک کا کاروبار، یہ جو ہے روزگار، یہ بات کر رہے تھے کہ ڈیزائنرز ہیں، گرافک ڈیزائنرز ہیں، کوڈ بناتے ہیں، AI وغیرہ کرتے ہیں، وہ تو ایک الگ ہی ہلکا ہے، چھوٹی سی چیز۔ آپ کا ٹی وی بھی نہیں چلے گا۔ یہ جو ہم پروگرام کر رہے ہیں یہ شاید تھوڑی دیر کے بعد بند ہو جائے گا، کیونکہ کوئی انٹرنیٹ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میرے پاس 2-3 ڈیوائسز ہیں، لیکن یہ مجھے نہیں پتا کون سی کب کس وقت بند ہو جائے گی۔ اور یہ چھوٹی سی چیز ہے، ایک انٹرویو ہو رہا ہے، یہ ہماری کلاسز آن لائن میں ہوتی ہیں، لوگ سرچ کرتے ہیں۔ تو انٹرنیٹ کے بغیر جو ہے نا ملک کا وجود نہیں رہتا آج کل کے دور میں۔ اگر ڈاکٹر زیدی کس حد تک آپ چونکہ اکیڈمک انسٹیٹیوٹ مینیج کر رہے ہیں، رن کر رہے ہیں، اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، آپ کے پاس کس طرح کی کمپلینس آ رہی ہیں اسٹوڈنٹ پورٹلز کے حوالے سے، یا اوور آل جو ایجوکیشن پہ آپ بات کر رہے ہیں کہ تعلیمی نظام کس طرح سے ڈسٹربٹ ہو رہا ہے؟ یہ وہی آتا ہے کہ انٹرنیٹ کا کنیکشن نہیں چل رہا۔ وہ میں جس ادارے میں ہوں IBA، وہ کہتے ہیں IBA کا نظام خراب ہے، ہمیں ان کو بتانا پڑتا ہے نہیں IBA کا نہیں، پاکستان کا نظام خراب ہے، اور کئی طرح سے خراب ہے۔ انٹرنیٹ تو ایک ہی حصہ ہے، کئی طرح سے چیزوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ انٹرنیٹ نہیں چلتا تو پھر وہ سرچ نہیں کر سکتے، وہ آن لائن جا کے کلاسز کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ نظام نہیں صحیح چل رہا، یہ چیزیں یہ پرابلم ہمارے یہاں ہے، لیکن یہ کسی اور وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ اگر وہ دیکھیں جی ابھی یہ پروگرام آنے سے پہلے جب چل بھی رہا تھا، میں کچھ ریسرچ کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا اچھا میں یہ دیکھوں کہ پاکستان میں انٹرنیٹ یوزرز کتنے ہیں۔ وہ 111 ملین آیا، پرانا فگر ہے، میں نے سوچا 120 ملین ہوگا، میں نے 1-2 اور جگہ چیک کی، تو یہ تو 24 گھنٹے کا ایک کھیل ہو گیا۔ یہ نہیں ہو گیا کہ آپ صبح 9 بجے سے لے کے شام کے 3 بجے تک آپ انٹرنیٹ دیکھتے ہیں، پھر آپ گیمز کھیلتے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی کا، ہماری زندگی کا، ساری دنیا کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ تو اگر آپ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں، آپ زندگی بند کر دیتے ہیں۔ تو دنیا کے کئی ملکوں میں انٹرنیٹ کو مینیج کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں، کئی جگہوں پہ کامیاب بھی ہوئی ہیں۔ کیا پاکستان بھی عرب ممالک اور چین کی طرح اس پہ قابو پانا چاہتا ہے؟ پاکستان تو کسی چیز پہ بھی قابو نہیں پا سکا، نہ دہشت گردی پہ، نہ افراط زر پہ۔ انٹرنیٹ تو اس کے قابو میں نہیں آئے گا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ ضرور کوشش کریں گے، فائر والز لگائیں گے، کوشش کریں گے کہ مثلا انہوں نے کچھ چیزیں تو کی ہوئی ہے کہ کچھ سائٹس آپ نہیں کر سکتے، کئی لاکھ سائٹس ہیں آپ نہیں جا سکتے۔ ٹویٹر پہ پابندی کی ہوئی ہے، لیکن سب سے جو ایک کیا منافقت جو ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ اگرچہ کسی اسٹوڈنٹ کو ٹویٹر پہ جا کے یا ایکس پہ جا کے اگر اس کو دیکھنا ہے کہ کیا خبریں ہیں، کیا چیزیں چل رہی ہیں، کیا پڑھنا چاہیے، کیا کوئی آرٹیکل آیا ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ کہتے ہیں پابندی ہے، بند ہے، بلاکڈ ہے۔ لیکن جو ہمارے جو اعلیٰ کار ہیں وہ پوسٹ کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں وہ کتنے ہسپتالوں میں گئے، وہ کہتے ہیں انہوں نے کتنے فیتے کاٹے، وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کس ملک کے صدر سے بات کی۔ یہ منافقت ہے۔ آپ کے VPN استعمال کریں، یا آپ کے پاس کوئی ایسا سسٹم ہے جو اور عوام کے پاس نہیں ہے، تو یہ تو بالکل عوام سے آپ ان کا بنیادی حق، یہ بالکل آپ کے جو چینل جو چل رہی تھی چھوٹی سی، انہوں نے کہا کہ آپ اگر انٹرنیٹ دے دیں، روٹی کپڑا مکان وہ ڈھونڈ لے گا۔ یہ بہت اچھا سلوگن ہے کہ واقعی یہ بات صحیح ہے، آپ روزگار کے مواقع لوگوں کو دیں،
پھر وہ روٹی کپڑا مکان اسی سے آ جائے گا. انٹرنیٹ اس وقت ایک بہت ہی بنیادی ضرورت اور بنیادی حق ہے, اس کو آپ روک نہیں سکتے. آواز یہ اور بات ہے کہ کیا کہنا چاہیے کیا نہیں کہنا چاہیے, اس کو روکنے کے کئی طریقے ہیں, ڈرائے بھی لیکن جاتے ہیں لوگ. اوور آل ڈاکٹر صاحب ایک چیز لاسٹ پہ کوئکلی میں جاننا چاہوں گا کہ امپیکٹ اکانومی پہ ایک تو ہم اب تک دیکھ ہی چکے, ادروائز آپ کے خیال میں براڈر سینس میں اکانومی پہ کتنا فرق پڑے گا؟ انٹیگریٹڈ دنیا ہے اس کے لحاظ سے تو پاکستان پہ اثر کس حد تک آئے گا آپ کے خیال میں؟ یہ آج ہی کے اخبار میں, پاکستان کے اخبار میں لکھا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان کی انٹرنیٹ کی ایکسپورٹ یا آئی ٹی کی ایکسپورٹ, انٹرنیٹ کا لفظ نہیں, آئی ٹی کی ایکسپورٹ جو ہے وہ $25 ارب تک پہنچنی چاہیے. زبردست بات ہے, انٹرنیٹ ہے نہیں اور ہم 25 ارب کی بات کر رہے ہیں. 2 ارب بڑی مشکل سے چلی ہے. میں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جس یونیورسٹی میں میں ہوں, سب سے اور پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ کمپیوٹر سائنس کے کورسز کی ہوتی ہے. وہ خود گھر پہ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اور سیکھ بھی سکتے ہیں, اور چھوٹا 1-2 سیمسٹر پڑھنے کے بعد وہ آن لائن جا کے, یہ بالکل صحیح بتا رہے تھے, فری لانسرز وغیرہ. تو معیشت آپ کی کیسے چلے گی؟ اس وقت ہماری سب سے تیز جس چیز میں اضافہ ہوا ہے ایکسپورٹس میں, وہ آئی ٹی ایکسپورٹس ہوئی ہیں. اسی پر آپ ایک کلہاڑی مار رہے ہیں, لٹرلی آپ انٹرنیٹ بیسیکلی آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ وہیں کی وہیں رک جائیں گی. ڈاکٹر زیدی بہت شکریہ, وقت کی کمی میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی ایک اوپینین لینا چاہوں گا. سروپ اعجاز اس وقت ہمارے ساتھ ہوں گے کچھ دیر میں. بہت شکریہ ڈاکٹر زیدی آپ کا. انٹرنیٹ تک رسائی کا تعلق عوام کے اظہار رائے سے بھی جو ہے وہ جوڑا جاتا ہے اور سب کے لیے ترقی کے یکساں مواقع کی بات کی جاتی ہے. سروپ اعجاز ہیومن رائٹس واچ سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. سروپ بہت شکریہ. انٹرنیٹ کی بندش یا مانیٹرنگ کی وجہ سے اس کا سست ہونا کیوں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی سمجھا جاتا ہے؟ جی تھینک یو فار ہیونگ می. دیکھیں انٹرنیٹ پہ بندش یا اس کا سست ہونا جو ہے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی جو ہے وہ کئی سطح پر ہے. ایک تو ظاہر ہے جو آپ نے ذکر کیا اپنے ابتدائیے میں بھی کہ آزادی اظہار رائے کا مسئلہ ہے, ظاہر پیسفل یوز آف انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے. اور جیسے جیسے بین الاقوامی قانون جو ہے وہ اس کا ارتقاء ہوا ہے, وہ ایوالو کیا ہے, تو اب انٹرنیٹ تک رسائی جو ہے وہ نہ صرف آزادی اظہار رائے کا مسئلہ ہے, بلکہ جو ساری گفتگو ہو رہی تھی اس سے پہلے وہ بہت سے جو باقی حقوق ہیں, جو اکنامک سوشل کلچرل رائٹس ہیں, جو معاشی آزادیاں ہیں یا حقوق ہیں, ان کا ضامن بھی ہے, جس میں رائٹ ٹو لائیولیہڈ بھی ہے, جس میں رائٹ ٹو ایجوکیشن بھی ہے. ڈاکٹر زیدی اس کی بات کر رہے تھے, تو اس میں ایک رائٹ ٹو ٹریڈ, رائٹ ٹو آکوپیشن بھی ہے, رائٹ ٹو ایکسیس گورنمنٹ سروسز بھی ہے. تو یہ جو انٹرنیٹ جو ہے وہ آزادی اظہار رائے کا تو ایک رائٹ ہے, مگر وہ انیبلر ہے بہت سے ایک ہول باسکٹ آف رائٹس کی. کیونکہ ہم جس اب آرکیٹیکچر میں رہتے ہیں, جس ایکو سسٹم میں رہتے ہیں, وہاں پر یہ جو رائٹس ہیں جو انڈیویزبل ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اور جب آپ انٹرنیٹ پہ قدغن لگاتے ہیں یا وہ جو ڈسپرپورشنیٹلی قدغن لگاتے ہیں, تو پھر آپ نہ صرف آزادی اظہار رائے کا رائٹ جو ہے اس کو مجروح کرتے ہیں, بلکہ آپ ایک ہول ہوسٹ آف اکنامک سوشل رائٹس, یعنی آپ اکنامک پہ آپ کنٹرول رکھتے ہیں. سر وقت کی کمی, کوئکلی 2 پوائنٹس اور ڈسکس کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ اگر انٹرنیٹ کی نگرانی عموماً آمرانہ ریاستوں میں ہوتی ہے, ایک دلیل یہ ہے کہ اگر چین اور عرب ممالک انٹرنیٹ کی نگرانی سے متعلق پالیسیاں اپنائے ہوئے ہیں تو پاکستان کے کرنے میں کیا برائی ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ دوسرے ممالک کی جو ہے مثالیں لینا, کیونکہ ہر ملک کا جو ایک آئینی ڈھانچہ بھی فرق ہے, ہو سکتا ہے کہ سماجی حقیقتیں بھی فرق ہوں, مگر جہاں تک ریاست کی یہ طاقت جو ہے کہ وہ انٹرنیٹ کو ریگولیٹ کرے, دیکھیں وہ ریگولیٹ کرنے سے تو کوئی انکار نہیں کر رہا, بلکہ بہت سی انسانی حقوق کی تنظیموں کی ڈیمانڈ رہی کہ آپ نفرت انگیزی اور اشتعال انگیزی پر جو ہے اس پہ پابندی لگائیں, اس کا سدبات کریں. مگر ہم نے جو دیکھا ہے, ہمارا جو تجربہ رہا ہے, خواہ وہ 2016 کا جو پیکا ایکٹ ہو یا اس کے بعد سے بہت سے اقدام جو مختلف حکومتوں نے اٹھائے, اس میں یہ رہا ہے کہ یہ جو انٹرنیٹ پہ پابندی ہوتی ہے یا قدغن لگتی ہے, اس سے وہ جو نفرت انگیزی, اشتعال انگیزی, جو تخریب کاری, وہ جو لوگ ہوتے ہیں شاید ان پر اتنا اثر نہیں ہوتا اس کا لیکن جنرل پبلک آپ کے خیال میں زیادہ سفر کرتی ہے. ایک چیز لاسٹ پہ, ایک امپیکٹ جو اوورال بات اور تاثر یہ بھی پایا جا رہا ہے اس وقت کہ اس کا مقصد جو ہے ملک کی کسی مخصوص سیاسی پارٹی کی سرگرمیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟
دیکھیں یہ میں اس پہ قیاس کرنا مشکل ہے کیونکہ انٹرنیٹ پر کو ریگولیٹ کرنے کی جو خواہش ہے پاکستانی حکومتوں کی، وہ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ تو بہت عرصے سے ہے. وہ ہم نے 2016 میں دیکھی، ہم نے 2017 میں دیکھی، پھر ہم نے 2020 میں بھی دیکھی اور 2022 میں بھی دیکھی تو میرا خیال ہے کہ بجائے اس کو کہ کسی طرح سے اس کو پرسنلائز کیا جائے، یہ خواہش ضرور رہی ہے حکومتوں کی کہ وہ ایک فلو آف انفارمیشن پر جو ہے وہ کنٹرول رکھیں، اور یہ شاید اس حقیقت کے ساتھ اپنا پیس میک کرنا کہ دس از not only now undesirable but it is almost impossible. یہ حکومت جو ہے وہ گیٹ کیپر نہیں رہی انفارمیشن کی. حکومت اس کے حدود و حدود ضرور سیٹ کرے اشتعال انگیزی اور نفرت انگیزی کو کنٹرول کرنے کے لیے، لیکن اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. بہت بہت شکریہ سروپ اعجاز، ہیومن رائٹس واچ سے سروپ اعجاز ناظرین ہمارے ساتھ تھے، اور اوور آل جو پاکستان میں انٹرنیٹ کے حوالے سے مسائل ہیں اس پہ ہم بات کر رہے تھے.